بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے ہے۔ میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کا جتنا بھی معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کی بہت کم قدر کرتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بن مانگے عطا فرمائی، ان نعمتوں کی ایک انسان ناقدری کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے والدین بن مانگے، ہم نے ان کے لیے سوال نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے جولی پھیلا کر اللہ سے یہ دعا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں والدین عطا فرما۔ اب سوچیں کہ ان والدین کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ہم کتنا ان کا احترام کرتے ہیں، اور پھر ہم کتنی ان کی بات کو مان کر چلتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سوچیں اور سوچ کر اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص کر ہمارے ملک میں اور اوورال پوری دنیا میں جس طرح والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ وہ اس کی اولاد کر رہی ہے، اور کوئی نہیں کر رہا، صرف اس کی اولاد اپنی اولاد والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ان کی نافرمانی کر رہی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی۔ آج اس دور میں جب رزق وافر مقدار میں ہے، جب ساری کی ساری سہولیات ہمارے گھروں میں موجود ہیں، جس وقت ہمارے گھروں میں رہنے کے لیے بے شمار رہائش موجود ہے، کمرے موجود ہیں، اس کے باوجود آج کیا ضرورت پڑی کہ لوگ اولڈ ہاؤس کھول کر ان والدین کا انتظار کریں جن والدین کو ان کے بچے، ان کی اولاد دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ آخر کس چیز کا بوجھ ہے جو بچوں نے اپنے والدین کا اٹھایا ہوا ہے؟ کس چیز کا بوجھ ہے؟ اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، اور اس کو غور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کون سا بوجھ ہے جو ہم نے اپنے والدین کا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ تو ذرا غور کریں اور پھر اپنے والدین کی قدر کریں، جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے اپنے والدین کی قدر کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے بارے میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر والد کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر والد تم سے راضی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اگر والد تم سے ناراض ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ ان لوگوں کی عبادت کس طرف جا رہی ہے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، جن کے والدین سالہ سال ان سے بات نہیں کرتے؟ ان کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ان کی نمازوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ صبح سویرے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تاکید کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اب جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی صبح شام نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جو اس قدر نیک اعمال کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی طلب میں یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اب جب یہ جنت کی طلب میں سارا کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ ماں کے اس قدم کے نیچے ہے وہ جنت ہے جس ماں کو اس نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اب جہاں پر اس کے قدم ہوں گے وہاں پر ہی اس کے بیٹے کی جنت ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر والدہ، کسی کے والد یا والدہ ناراض ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے باقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا اس کے اوپر رحم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں
ان ضابطوں کی جب ہم خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پر تو انصاف کا ترازو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ لگائے گا، انصاف کا ترازو، والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن جو نامہ اعمال جو تولنے کا سلسلہ ہے وہ بالکل برحق ہے، وہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، اگر کیا جائے گا تو انصاف کیا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب والدین کی نافرمانی کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت ہے اس کی چابی وہ تیرے والدین کے سپرد کر رکھی ہے، اگر تیرے والدین تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اگر تیرے والدین ناراض ہیں تجھ سے، وہ تجھے داخل نہیں ہونے دیتے، تو پھر میں بھی تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے جو اصول، جو ضابطہ، جو بھی طریقہ بنایا وہ میں نے یہ طریقہ بنایا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہے، صحابی کا مقام کیا ہے کہ صحابی جس نے حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال، اوتاد، کلندر، بڑے سے بڑا ولی اللہ، اس صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، اس کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی اگر ایک رائی کے برابر اگر کوئی چیز خرچ کرے اور ادھر سے غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ادھر رائی کے برابر ادھر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا پھر بھی صحابی کے اس اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صحابی کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ لیکن جو بات بتانے والی آپ کو، جو بات آپ کو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول تھا، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، حضور تشریف لے گئے اس کے پاس، اور جا کر حضور نے جب صورتحال دیکھی اور دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ صحابی رسول ہے، اب اس کی ماں کو بلایا گیا، جب ماں اس کے پاس آئی، حاضر ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے، یہ میرے آگے سے اونچی آواز سے بولتا ہے، یہ میری بات سنتا نہیں ہے، یہ میری بات پر عمل نہیں کرتا، یہ میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، میں اس کی بات کو نہیں میں اس کو نہیں معاف کرتی، حضور یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ عورت کا رویہ دیکھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں، اب میں جانوں اور یہ میرا صحابی جانے۔ وہ عورت جانے لگی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو کہ ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو معاملہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جب لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے تو اس وقت وہ عورت پھر واپس مڑی، اور مڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں میں اس لیے اکٹھی کرتا ہوں تاکہ کیونکہ اس کے روح قبض نہیں ہوگی، جب تک تو معاف نہیں کرے گی اس کی روح قبض نہیں ہوگی، ہم اس کو آگ کے ساتھ جلائیں گے، اس کو جلائیں گے تب اس کی روح قبض ہوگی، اب اس کو جلانے کے لیے ہم یہ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو جلائیں گے، آگ میں رکھیں گے، آگ جلائے گی اسے، تو اسی وقت روتی ہوئی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے اس کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اب جس وقت ایک ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، جو بھی اس نے کیا میں نے سب کچھ اس کا معاف کر دیا، تو جس وقت ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح اسی وقت نکال دی، اسی وقت اس کی روح وہ تکلیف
وہ شدت کی تکلیف اس کی کم ہوئی اور اس کی روح نکل گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک صحابی رسول ہے، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا، اگر اس کی روح بھی اس کی ماں کی رضا کے بغیر نہیں نکل سکتی، اس کو بھی اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو بھائی ہم کس بات کی بولی؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ ہمارا کیا مرتبہ ہے؟ ہم کیا کون سی عبادت لے کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ دیکھیں، ماں کی زبان ہلتی ہے تو وہ چابی ہے بچے کے لیے جنت کی، وہ ایسی چابی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کے اوپر سے ہر قسم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے اور پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کر لو۔ یہ والدین ایسا سہارا ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جن کے جانے کے بعد ان کی قدر آتی ہے۔ پوچھیں ان سے جن کے والدین موجود نہیں، ان کے اوپر چھت ہے لیکن وہ اپنے سر پر کوئی صاحبان ان کو نظر نہیں آتا، ان کے بے شمار رشتہ دار ہیں لیکن ان کے ساتھ محبت سے بات کرنے والا انہیں نظر نہیں آتا۔ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تمام قسم رشتہ دار، لیکن جو رشتہ، جو تعلق، جو نظام والدین کا ہوتا ہے وہ کسی بھی رشتہ دار کا نہیں ہوتا، کسی دوست کا نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات، ہم نے سارے رشتہ داروں سے، ہم نے سارے دوستوں سے کم ترین درجہ جو دیا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو دیا ہوتا ہے۔ دوست کی بات مان لیتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، دوست کی بات پر عمل کرتے ہیں، والدین کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ اب یہ طریقہ کار جو ہے، میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ والدین کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت کتاب تھی، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، ایک شعر تھا اور ہندی میں یہ شعر تھا، بڑا یعنی جس وقت بھی میں اس کو سنتا ہوں یقین مانیں کہ وہ ایسا شعر ہے کہ وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ والدین کے بارے میں اور اسپیشلی جو ہے وہ والدہ کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے کسی ہندی شاعر نے۔ اب میں وہ شعر پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ بعد میں جب والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بے شمار وہ قبر کو پختہ بھی کرتے ہیں، قبر کے اوپر پھول بھی چڑھاتے ہیں، قبر کو سنگ مرمر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سجاتے بھی ہیں، اس کے اوپر آیات بھی لکھتے ہیں۔ بھائی اس کے اندر روشنی چراغ لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، والدین کو بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پختہ کرنے کا والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ثواب میں کمی ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر پھول چڑھانے سے والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ اپنی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، بھائی وہ اپنی تسلی کے لیے، ان کی قبر پر قرآن پاک بیٹھ کے پڑھیں گے یا آپ اپنی تسلی کے لیے کریں گے؟ ان کو فائدہ قرآن پاک پڑھنے کا ہوگا لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے سارا کچھ کریں گے، نیازیں دیں گے، 40واں کل یہ اپنی تسلی کے لیے کریں گے۔ ان کو فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مر کر ہر کوئی قدر کرتا ہے۔ زندگی میں ان کی قدر کریں، زندگی میں ان کا خیال رکھیں اور زندگی میں ان کی خدمت کریں اور زندگی میں ان کی ایسی سعادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے کہ زندگی میں ان کے ساتھ ایسے معاملات کریں تاکہ وہ زندگی میں خوش ہو کر آپ کے لیے کوئی ایسی دعا دے جائیں کہ جو دعا آپ کو ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچا دے۔ یا خبردار یہ اس طریقے کی جو آج کل جو ہے وہ نئے دور میں فلاں بندہ جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، میں بھی کروں، اس کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھی کیا ہوگا، یہ کبھی بھی اس طرح کی نقل نہیں کرنی۔ اگر نقل کرنی ہے، کاپی کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کریں۔ حضور فرماتے ہیں کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نفل نماز کے لیے مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا اور جب کھڑا ہو کر نماز شروع کر لیتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جب وہ آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا کہ بتاؤ ماں کیا کام ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ عزت اور شرف محمد مصطفیٰ نے والدین کو عطا فرمایا۔ تو ہم کتنا ان کا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ شعر یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جاتا ہے، میں شعر سناتا ہوں لیکن اس کی پہلے تشریح کرتا ہوں۔ وہ آدمی جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں دیکھتا ہے کہ تمام جنگل کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جب اس میں آگ لگی ہے تو ایک درخت ہے، اس کے اوپر ایک پرندے کا گھونسلہ ہے۔ تو پرندہ بھی وہاں پر موجود ہے اور گھونسلہ بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن آگ اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگ لگی اس برش نو، جلن لگے سب بات، تو کیوں جلنا ہے پنچھیا جب کھب تمہارے پاس۔ کہ جنگل کو آگ لگی ہے، تمام درخت جل گئے ہیں، اے پرندے تو کیوں جلتا ہے جب کہ تیرے پر تیرے پاس ہے، اڑنے کی صلاحیت تیرے پاس ہے، تجھے کیا جلنے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں جلنے کے لیے یہاں پر انتظار کر رہا ہے؟ تو آگ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہاں سے اڑ کیوں نہیں جاتا؟ کسی اور جگہ گھونسلہ بنا لیتا، کسی اور جگہ تو نے گھونسلہ بنا لینا ہے۔ یہاں سے جو کم تیری جان بچ جائے گی تو یہاں سے تو اڑ جا، یہاں سے تو نکل جا۔ تو آگے سے پرندہ جواب دیتا ہے۔ پرندہ بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ پھل کھایا اس برش دا، بیت لپیڑے پات، اڑنا درم نہیں ہے جلنا اس کے ساتھ۔ پرندہ کہتا ہے کہ میں نے اس جو ہے وہ جنگل ہے، اس درخت کا پھل کھایا ہے، میں نے اس کے اوپر بسیرا کیا ہے، میں نے اس کے اوپر اپنا گھر بنایا ہے۔ اب مشکل وقت میں اور آندھیوں میں، تکلیفوں میں اس جنگل نے میرا ساتھ دیا اور اس جنگل نے مجھے سنبھال کر رکھا، مجھے اتنا بڑا کیا، میری پرورش کی ہے جنگل نے۔ اس جنگل نے مجھے سنبھال کر آندھیوں سے، طوفان سے، ہر قسم سے مجھے سنبھال کر رکھا۔ اڑنا درم نہیں جلنا اس کے ساتھ۔ اب اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں، میری گندگی کو اس نے برداشت کیا، میں نے یہاں پر گندگی کی اور اس درخت اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ اب اڑنا درم نہیں، میں اڑ جاؤں، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جلنا اس کے ساتھ، زندہ رہا، خوشیاں ملی تو اسی جنگل کے اندر ملی ہے۔ اگر میری زندگی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی جنگل کے اندر جل کر راکھ ہو جاؤں اور میں اس کے ساتھ بے وفائی نہ کروں، اس کے ساتھ میں ناانصافی نہ کروں۔ اب اندازہ لگائے کہ ایک پرندہ ہے، اس نے ہمیں سبق کیا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ماں، آدمی جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی مثال میرے پاس آ گئی۔ وہ کہتا ہے ایک آدمی جس کو ماں اس کے 9 مہینے اس کے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ کے اندر سے غذا دیتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سے کوئی چیز ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک پوری جان 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتی ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں صرف رہتی نہیں ہے، اس کے اندر جاندار چیز جب رہتی ہے تو وہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے پیٹ کے اندر۔ وہ کتنی مرتبہ وہ ماں مرتی ہوگی، پھر زندہ ہوتی ہوگی، پھر مرتی ہوگی، 9 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ جو ہے وہ گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ حرکت بھی کرتا ہے، وہ حرکت سے جتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ جب حرکت کرتا ہے، پھر وہ اس کا دودھ پیتا ہے، اس کے شکم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر وہ اس کا دودھ بھی پیتا ہے، اس کی خوراک بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ وہ کتنی بڑی تکلیف ہے، لیکن سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی ہے، ساری چیزیں برداشت کرتی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ ارے نادان انسان،
جو 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھے، جب جنم دے تو کئی مرتبہ قبر کا منہ دیکھے، کئی مرتبہ موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور پھر تجھے جنم دے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنم دیتے وقت وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہے، کتنی بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے میرے بچے کی جان بچ جائے، میں بے شک مر جاؤں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا بچہ بچنا چاہیے، وہ اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے بچے کو بچا لیتی، اس کے باوجود پھر یہ ہے کہ 9 مہینے کے بعد 2 سال تک وہ اپنا دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک وہ ساری تکلیفیں، اس کا پیشاب، اس کا گندگی، وہ سارا کچھ برداشت کرتی ہے، تو وہی بچہ جو اتنا کچھ اس کا برداشت کرنے کے بعد وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ جوان ہو کر کہتا ہے کہ ماں تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تو نے میرے ساتھ کیا، میرے جو ہے وہ مجھے کیا سہولیات دی ہیں، وہی بچہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیا دی ہے، پیسے دیے تو نے مجھے، کوئی جائیداد دی ہے، ارے یہ کمبخت انسان، یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تجھے اتنی جو ہے وہ تکلیف سے، اتنی پریشانیوں سے گزار کر تجھے اس مقام پر لے کر آئے، تجھے جوان کیا، تجھے بڑا کیا، تجھے بولنے کے قابل کیا، آج تو والدین کے سامنے یا والدہ کے سامنے اپنی زبان درازی کرتا ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں کہ تیرے سامنے کیا، تیرے ساتھ کیا کیا۔ 7 حج اگر کوئی بندہ کرے، والدین کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 7 حج کرے، اور 7 حج کرنے کے بعد وہ جب یہ اعلان کرے کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، تو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، یاد رکھیں، غیب سے آواز آتی ہے کہ ارے نادان، تو نے 7 حج کیے، تو کہتا ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا، تو نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، 7 حج کروائے لیکن اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس رات تیری والدہ نے تجھے گیلے بستر سے اٹھا کر خشک بستر پر لٹایا، اور خود تیرے اس گیلے بستر پر رات کو لیٹ گئی اور رات گزار دی اس نے، تو نے اس ایک رات کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، اور تو کہتا ہے کہ میں نے 7 حج کروا کے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، جو والدین تیرے قبلہ و کعبہ ہے، قبلے کا احترام ہے لیکن والدین کا احترام اس سے زیادہ ہے، قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر، اور یہ پوری تسلسل کے ساتھ آیات قرآن آئی ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے انسان، تو یہ دعا کر اپنے والدین کے لیے کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی، اے اللہ تو ان کے اوپر بھی اپنے رحمت نازل فرما، بجائے دعا کرنے کے، بجائے ان کو سہولت دینے کے، بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے، بجائے ان کو خوشیاں دینے کے، بجائے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے، ان کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دینا، یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر ہے؟ تو گویا کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی عادت کرے۔ رسول اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہے مجھ پر اور آپ پر، وہ آپ کے والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل